نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا وقال تعالى إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم علماء کرام، حضرت مفتی سعید صاحب اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بہت دیر سے قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں کی زبان سے، بچیوں کی زبان سے اور بڑے قاری کی زبان سے آپ نے قرآن کریم کو سنا اور قرآن جب پڑھا جا رہا تھا ایک سکون کا ماحول، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن بہت اعلیٰ کتاب ہے، صرف قرآن کے پڑھنے پر ایک جادو کا اثر ہوتا ہے، محفل میں ایک سما بن جاتا ہے، ایک سکون طاری ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ قرآن سمجھا جائے، اگر یہ قرآن تلاوت کے وقت ایک ایک چیز کو ذہن و دماغ میں اتارنے کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہ نظارہ جو ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، جب قرآن مکے میں پڑھا جاتا تھا، مکے کی گلیوں میں پڑھا جاتا تھا،
تو صحابہ کرام چیخ مارتے تھے، کوئی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کافر اگر قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں اتر جاتی تھی تو دل پر اثر کرتی تھی، اور جب دل پر اثر کرتی تھی تو ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل جاتا تھا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اور قرآن تو اتنا عظیم کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے، پہاڑ شق ہو جاتا۔ پہاڑوں میں طاقت نہیں، آسمانوں میں طاقت نہیں، زمین میں طاقت نہیں کہ قرآن کو وہ کسی بھی طریقے سے قبول کر سکے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے انسان کو ایسا جوہر، ایسی طاقت دی ہے کہ اس کلام کو، اتنے عظیم کلام کو وہ کیسے قبول کر لیتا ہے۔ یہی قرآن کریم جب اللہ کے رسول کے دل پر اترتا تھا، پہلی وحی جو اتری ہے، آپ غار حرا میں تھے، اللہ کی بندگی میں لگے تھے، عجیب کیفیت میں تھے، اچانک ایک آیا۔ غار حرا چھوٹا سا غار ہے، ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے کیا کہا؟ اقرا اقرا، پڑھو پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے گلے سے لگایا، اور اس طرح گلے سے لگایا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس نے چھوڑا، اور چھوڑتے ہی کیا کہا؟ اقرا، ارے کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو۔ پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے یہی کیا، 3 مرتبہ ایسا کیا، اور چوتھی مرتبہ اس نے کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ کلمات اس نے کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ان کلمات کو پڑھنے لگے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ 3 مرتبہ آپ نے تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر کیسے پڑھنے لگے؟ تو جو آدمی پڑھا ہوا نہیں ہوتا وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے مخمل پر یہ آیتیں لکھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا پڑھو پڑھو پڑھو، آپ کہہ رہے تھے پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول بھی زبانی پڑھنے لگے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ کو اگر زبانی پڑھائیں گے وہ پڑھ لے گا، لیکن آپ قرآن کو دیکھیے، اللہ کے رسول کا کلیجہ چاک کیا گیا، نورانی بنایا گیا، اس کے باوجود جیسے ہی آپ نے یہ آیتیں پڑھی آپ نڈھال ہو گئے، ساری طاقت نکل گئی جسم کی، پسینے پسینے ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑ سے اترنا مشکل ہو گیا۔ کسی طرح پہاڑ سے اترے، گھر پہنچتے پہنچتے اتنے بے بس ہو گئے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی کہنے لگے زملونی زملونی، کملی کملی کملی، کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ آئیں،
فوراً آپ کو چادر اڑا دی، کمبلی اڑا دی، آپ کانپتے رہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو سکون ہوا۔ جب سکون ہو گیا تو پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا؟ آپ نے پورا واقعہ بتلایا جو غار میں پیش آیا تھا۔ لیکن کیسی ذہین عورت تھی حضرت خدیجہ، کس طرح تسلی دے رہی تھی اللہ کے رسول کو۔ کہنے لگی آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا بھائی ہے ایک ورقہ جو تورات و انجیل کا ماہر ہے، آسمانی کتابوں کا جاننے والا ہے، اس کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں، اس سے پوچھیں گے کیا ہوا۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر ورقہ کے پاس گئی، پورا واقعہ بتلایا تو ورقہ نے کہا ارے یہ تو وہی ناموس ہے، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ و موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ هذا الناموس الذي جاء عیسیٰ و موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے، اور اے محمد اللہ نے تم کو رسول بنا دیا، اللہ نے منتخب کر دیا، تم کو نبی بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی۔ اس کے بعد ورقہ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ یہ جو جملے ہیں حضرت ورقہ کے، اس کی وجہ سے محدثین کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لایا ہے تو وہ ورقہ اسلام لائے، کیونکہ انہوں نے آپ کو نبی بھی مانا اور یہ بھی کہا کہ میں بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ اور پھر کیا کہا، اے محمد ایک وقت آئے گا جب تم کو مکے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بھی عجیب جملہ تھا، اس لیے کہ آپ مکے میں سب سے زیادہ چہیتے تھے، الصادق الامین، سچا امانت دار، سارے لوگ اپنا پیسہ رکھاتے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسی دشمنی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، ہم کو کیا کہہ رہے ہو ورقہ، ہم کو نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا علم بلند کیا ہے، دعوت دی ہے، تو اس کے ہی لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر دیکھیے حضرت خدیجہ کیسی بیوی ہیں، کیسے موقع پر ہاتھ بٹا رہی ہیں، کیا کہتی ہیں، واللہ واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل کر نہیں سکتا۔ یہ ایک عورت کہہ رہی ہے، کیسی عورتیں تھیں، اور اس کی وجہ کیا بتلائی، آپ غریبوں کے ملجا و ماوا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، ایسے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ کتنا بڑا سبق، کتنا بڑا پیغام پہلی وحی کے موقع پر امت کو دے دیا گیا۔ پہلا پیغام علم سے جڑو، دوسرا پیغام اتحاد پیدا کرو، معاون بنو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، تو اللہ کی مدد اترتی چلی جائے گی، رحمت آتی چلی جائے گی۔ تو یہ قرآن اللہ کے رسول پر اترا، آپ پسینے پسینے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے تم کو معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ ہر آدمی اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے،
اللہ نے بھی اپنی کتاب کا تعارف کرایا ہے، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارے معلوم ہے یہ سارے جہاں کے پالا نہار نے اتارا ہے، سارے جہاں کا پالنے والا اس نے اس کو اتارا ہے، اور لایا کون ہے؟ نزل به الروح الامین، سب سے اعلیٰ امانت دار فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے۔